for joining in and taking time out of your busy schedules. I know it's not easy, but for the sake of Allah آپ لوگوں نے جوائن کیا اور ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نبا 11-12 آیت ہم نے کی تھی. آج اس سے ہم سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 تک بتایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اب آپ دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنا رہے ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد وا کا لفظ آ رہا ہے. وا مطلب عطف ہوتا ہے, عطف کا مطلب اور. وَالْجِبَالَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عطف, کہ بھئی میں نے تمہیں یہ بھی دیا, میں نے تمہیں یہ بھی دیا, اس پہ غور کرو, اس پہ غور کرو. جیسے نہیں ہوتا ایک شفیق باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے اولاد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں نے تمہیں اچھے اسکول میں پڑھایا, میں نے تمہیں اچھی خوراک دی, میں نے تمہیں اچھا گھر لے کے دیا, میں نے تمہیں گاڑی لے کے دی, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہیں کپڑے لے کے دیے, میں نے تمہیں یہ چیزیں کر کے دی, وہ چیزیں کر کے دی. ایک ایک کر کے اپنے اولاد کو یاد دلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ بھی بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہیں, ان کفار کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. آپ دیکھیں محبت کا تقاضا ہی, ٹھیک ہے نا, محبت کتنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے کرتے ہیں, صرف مسلمان سے نہیں, کفار جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچانا چاہتے ہیں, اور بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں. تو اب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 12 میں بتائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنایا, ٹھیک ہے نا, تو مطلب we have constructed, we have built. فوقا کا مطلب اوپر, کم تمہارے, فوقکم تمہارے اوپر, سبعن 7, شدادا مضبوط. تو اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اب پہاڑوں سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. پہلے زمین سے شروع ہوئے, پھر پہاڑوں پہ آئے, پھر واپس انسانوں کے اوپر آئے, پھر اب واپس جو ہے آسمان کی طرف اللہ جا رہے ہیں, اور آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو میں نے 7 heavens بنائے ہیں, look at them, ان کو ذرا آپ دیکھیں. کوئی پلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کہ مضبوط, شدادہ مطلب ایسی چھت جو بغیر پلرز کے ہیں. انسان جب چھت بناتا ہے تو پلرز کے ساتھ ہوتی ہے, پلرز اس کی مضبوطی ہوتی ہے تاکہ یہ چھت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے, چھت آپ کے اوپر کہیں گر نہ جائے, اس لیے مضبوط پلرز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کے لیے 7 ہیونز بنائے ہیں, 7 سکائز بنائے ہیں بغیر پلرز کے. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ اتنی کی کیا مضبوطی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری ایک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. 7 لیئرز میں آپ کو 7 ہیونز بنا کے دیکھیے اور ذرا دیکھو اس کو دیکھو. فی خلق الرحمن من تفاوت, تفاوت ہوتا ہے کوئی چھوٹی کوئی پھٹن ہوتی ہے, اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے, کوئی نقص ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آسمان کو, اس کو غور سے دیکھو اور دیکھو اور مجھے بتاؤ کہیں تمہیں کوئی پھٹن نظر آ رہی ہے, کوئی خرابی نظر آ رہی, کوئی کجی نظر آ رہی. اتنا بڑا آسمان ہے, نکال کے دکھاؤ. کہتے ہیں اچھا پھر دوبارہ دیکھو. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فرج البصر, اپنی نظروں کو دوبارہ دیکھو. ایک دفعہ دیکھ لیا, فرج دوبارہ دیکھو اس کو اور دوبارہ کوشش کرو نکالنے کے لیے. کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ذلیل ہو کے تھک کر واپس آ جائیں گی, تم میرے آسمان میں ایک بھی کوئی نقص نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آسمان کے بارے میں. اب تھوڑا سا اس کی انٹرپریٹیشن اگر ہم کریں سائنٹیفکلی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس قرآن میں 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. 1 لیمنز انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے جو سائنسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بلیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ان کو سائنسی اگر سائنٹیفکلی ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سکائے اور دوسرا سکائے, کہتے ہیں کہ اس کے درمیان 500 ایئرز کا ڈسٹنس ہے. اب یہ 500 ایئرز نارمل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنا دور ہیں یہ ایک دوسرے سے. اگر اس کو 500 لائٹ ایئرز کہیں نا ہم اس کو, تو یہ پتہ ہے آپ کو کتنے بنتے ہیں ایک آسمان سے دوسرا آسمان. 1 لائٹ ایئرز کتنا ہوتا ہے, 5.88 ٹریلین مائلز ہوتا ہے. تو اس کو ملٹی پلائی کریں 500 سے تو کتنا بن گیا, 20,940 ٹریلین
مائلز کتنا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے تیسرا بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے, تیسرے سے چوتھا بھی اتنا ڈسٹینس ہے, چوتھے سے پانچواں بھی اتنا ڈسٹینس ہے, چھٹا بھی اور ساتواں بھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو 7 ہیونز ہیں یہ کتنے بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 7 ہیونز ہے نا, یہ پتہ ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ مطلب ٹریلینز آف ایئرز کا ڈسٹینس ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کے ساتھ؟ اس کی حیثیت ایسے ہے, اس جسٹ لائک کہ میری یہ رنگ ہے فار ایگزامپل, کہتے ہیں اس رنگ کو اتاریں آپ اور ڈیزرٹ کے اندر رکھ دیں. یہ 7 ہیونز ہیں آپ کے, اس کو آپ ڈیزرٹ کے اندر رکھ دیں, سہارا کے اندر. ٹھیک ہے, سہارا ڈیزرٹ کے اندر رکھ دیں اور جہاز سے دیکھیں تو آپ کو یہ رنگ نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا, سارا ڈیزرٹ ہی اتنا بڑا ڈیزرٹ. کہتے ہیں یہ 7 ہیونز جو ہے نا, ایز کمپیئر ان کمپیریزن ٹو اللہ کی کرسی, مطلب فٹ سٹول جو اللہ کا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک رنگ کے برابر. ٹھیک, اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے, یہ جو فٹ سٹول اور 7 ہیونز ہے, اللہ تعالیٰ کی عرش سے ایسا ہی ہے جیسے اندر رنگ آپ نے اس کو ڈیزرٹ میں رکھ دیا. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی جو کائنات ہے, یہ جو 7 ہیونز ہیں, یہ کتنے بڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, کہ I have constructed 7 strong skies or heavens above you. اور اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 7 strong skies جو ہیں کتنے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا جو سولر سسٹم ہے نا, آپ کا اپنا سولر سسٹم ایک کونے سے دوسرا کونا بالکل چھوٹا سا ہے ہمارا سولر سسٹم جو ہے. اگر ہم گیلیکسیز سے اس کو ہم کمپیئر کریں, اٹ از ویری ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو دا بگ گیلیکسیز. تو اس کی آپ یوٹیوب میں جا کے آپ کسی بھی یا گوگل میں گوگل کریں تو آپ کو بتائے گا ون اینڈ سے دوسرے اینڈ کا ڈسٹینس کیا ہے, 18.6 ٹریلین مائلز. بھائی اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کا اور اللہ تعالیٰ کے گرینڈیور کا آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں. یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کفار کو جواب دے رہے ہیں کہ بے وقوفو, یو فولز, تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو, تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک انسان جو ہڈیوں میں چینج ہو چکا ہے, کیا میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ بگر پکچر کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 12 ہو گئی. لیٹس گو ٹو آیت نمبر 13. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, کہ جو آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کو آپ نے دیکھ لیا, اب اس آسمان میں آپ نے اس لیمپ کو بھی دیکھا, اس سورج کو جو میں نے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, ایک دہکتا ہوا چراغ, کہ ایک لومینس لیمپ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. اینڈ از جسٹ ناٹ a lamp, ایک لیمپ نہیں ہے, this is source of light and heat. اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی کیا فوائد ہیں تو you go and ask your doctor کہ سورج سے کتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. you go and ask a scientist کہ سورج سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور اس کو پلیس کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کو جب پلیس کیا تو 150 ملین کلومیٹرز away from earth ہے, یہ 150 ملین کلومیٹرز away from earth, تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں. آپ کی کمفرٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ تھوڑا سا بھی قریب آ گیا تو آپ جل کے مر جائیں گے, تھوڑا سا بھی دور چلا جائے گا تو آپ سردی میں مر جائیں گے. مرکری اور جو نیپچون ہے یہ ایسے ہیں جو سورج کے بالکل قریب ہے. مرکری اگر اس طرح ہوتا تو یہ دن کے ٹائم اتنی گرمی ہوتی کہ انسان مر جائے, اور رات کو اتنی سردی ہوتی کہ انسان ٹھنڈ سے مر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارتھ سے اس کا ڈسٹینس, کیونکہ ارتھ میں انسان رہتے ہیں, اس کا ڈسٹینس اللہ تعالیٰ نے 150 ملین کلومیٹرز ہے فرام ارتھ اس کو رکھا, تاکہ کمفرٹیبل رہیں آپ کو اس کی دھوپ تکلیف نہ پہنچائے, آپ کو اس کی لائٹ تکلیف نہ پہنچائے, کیونکہ اس میں جو ہیٹ ہے وہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈس ہے. 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈس ہے, پتہ ہے اتنا, مطلب اس میں پاور ہے اس میں. تو اگر آپ دیکھیں کہ سن از آلسو اے سورس آف فوڈ, جب سن نکلتا ہے تو فوٹوسنتھسس ہوتا ہے, فوٹوسنتھسس کی وجہ سے ہمارے جو زمین ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے کراپس کو. آپ کا سن نہیں تو آپ کے کراپس نکلیں گے ہی نہیں, آپ کی ویجیٹیشنز نکلیں گے, آپ کے فروٹس نہیں نکلیں گے, آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں سن کے بغیر بھائی. تو آپ اس کے فوائد دیکھیں, آپ کی ہیلتھ بینیفٹس اس سے دیکھیں کہ اٹ گیوز یو وائٹامن ڈی فار یور بونز. آپ کی بونز کے لیے وائٹامن ڈی چاہیے. اگر وائٹامن ڈی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کی بونز اتنی ویک ہو جائیں گی کہ
ٹوٹنے کا خطرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹ کنٹرولز یور بلڈ پریشر, اٹ پریونٹس یو فرام ڈیزیزز. اگر ہر وقت ہر چیز گیلی رہتی تو اس میں سے ڈیزیزز نکلنا شروع ہو جاتی. آلسو فار گڈ مینٹل ہیلتھ ایز ویل. اس کے بعد اٹ گیوز یو سولر انرجی اینڈ تھرمل انرجی. آپ دیکھیں سولر انرجی جو ہے آج کل میں نے اوپر لگائے ہوئے ہیں, اتنا بڑا ڈیم ہے جو آپ کو لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سولر انرجی سے وہ لائٹ دے دی. اب جا کے ہمیں پتا چلا, سائنس نے اس کو ڈسکور کیا, ڈسکور کر کے اس سے فوائد حاصل کر لیے. ایک سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اس سولر پلیٹ سے آپ کا پورا گھر چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اس کے بعد سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ واٹر سائیکل, کہ سمندروں کا جو پانی ہے اس کی ہیٹ کی وجہ سے ایویپوریشن ہوتی ہے. ایویپوریشن ہو کے کیا بنتا ہے؟ آپ کے بادل بنتے ہیں, اور ونڈ اس کو لے کے جاتی ہے. کہاں لے کے جاتی ہے؟ ان ایریاز میں لے کے جاتی ہے جہاں where the water is needed, تاکہ وہاں پر جا کے وہ برسے اور اس میں سے آپ کے نباتات نکلیں, آپ کے کراپس نکلیں. ریمائنڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کہ سورج کے بعد پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, کہ ہم نے برسایا کس سے؟ بھرے ہوئے بادلوں سے. معصرات کہتے ہیں کہ ایسا بادل جو بالکل بھرا ہوا ہے پانی سے, ایسا جیسے سپونج ہوتا ہے نا, جو فوم ہوتا ہے اس کو پانی میں بھگو کے آپ نکالتے ہیں تو بالکل بھرا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگاؤ تو پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سن کا ذکر کیا, اور اس کی جو واٹر سائیکل اور ایویپوریشن کی وجہ سے کیا بنا؟ وہی چیز جو سمندر میں تھی اللہ نے ہوا میں اڑا کے آپ کے سامنے بادل بنا کے کھڑا کر دیا اس کو. اور کہہ رہے کہ ایسا بادل کہ جس سے موسلا دھار بارش برسائی جاتی ہے, کہ اس سے آپ کی زمین میں سے جو نباتات ہیں, جو آپ کا فوڈ ہے, جو آپ کی باقی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں, پانی پینے کا ریزروائرز, ڈیمز اور جتنے ہیں, ان بادلوں سے ہم آپ کی ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک اپنی نعمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اب آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Sun, clouds, rain. Why? Because لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, کہ اے اللہ کے بندو اس لیے تاکہ میں اس پانی کے ذریعے جب زمین میں وہ گرتا ہے تو میں اس میں سے آپ کے لیے نکالوں کیا؟ حبّاً, کراپس. ٹھیک ہے, ونباتا, اور سبزیاں آپ کے لیے, تاکہ آپ کی سروائیول کٹ, آپ کو سروائیو کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. تو یہ پورا جو واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, ایویپوریشن, کلاؤڈ, سورج, ایویپوریشن, کلاؤڈز, کلاؤڈ سے بارش کا برسنا, زمین میں آ کر گرنا, اور پھر یہ ایک پوری ایک یونٹی اور ایک سسٹم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ایسا ہی ہے کہ جسٹ لائک آور باڈی پارٹس, کہ ہماری باڈی پارٹس جو ہے ہر آرگن ڈفرنٹ ہے لیکن ایک باڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا سر ہے, ہماری ٹانگیں ہیں, ساری آنکھیں ہیں, سب ڈفرنٹ آرگنز, ڈفرنٹ پرپزز ہیں اس کے, لیکن سب ایک باڈی, ایک فائنل باڈی کی طرح ہے یہ اندر. ٹھیک ہے, ایک جسم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس یونٹی کی وجہ سے, اس سسٹم کی وجہ سے آپ کا نیچرل جو سسٹم میں نے بنایا وہ بھی اسی طرح ہی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کر آپ کو ایک چیز پرووائڈ کر رہی ہیں. اس کو سوچو ذرا. آیت نمبر 16 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ٹھیک ہے, اور میں نے گھنے باغات آپ کے لیے جو ہے بنائے, تھک گارڈنز. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کاملہ ہے. اس سب کو آپ دیکھیں, اس سب کا اگر خلاصہ نکالیں کہ سن, ٹھیک ہے نا, سن کے بعد ایویپوریشن, کلاؤڈز, زمین کے میں سے آپ کے لیے کراپس کا نکلنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُر, دیکھو, إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو, جو ابھی آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا, جو ابھی آپ ڈنر کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ, دیکھو اس کھانے کو جو آپ کھا رہے ہیں, یہ آپ نے نوالا اٹھایا, اپنے منہ میں ڈالا آپ. ٹھیک ہے, انا سببنا الماء, اس کے پیچھے اب انڈسٹری میں نے جو لگائی ہے اس ایک نوالے کے پیچھے, اس کو ذرا آپ دیکھو. انا سببنا الماء صبا, آسمان سے میں نے پانی کو برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر میں نے زمین کا سینہ پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا, اور پھر میں نے سینہ پھاڑ کر اس کے لیے آپ کے لیے انگور, آپ کے لیے کھجور, آپ کے لیے سبزیاں, آپ کے لیے کراپس, تاکہ آپ
اس کو کھا سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک نوالے کے پیچھے جو میں نے آپ کے لیے انڈسٹری پوری چلا دی ہے, جو پوری ایک انڈسٹری میں نے بنا دی ہے, کہ آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے اور میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنا رہے ہیں آیت نمبر 16 تک. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو گنانے کے بعد واپس اللہ تعالیٰ ٹاپک پہ آ رہے ہیں کہ شاید آپ کو تھوڑی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میری, کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان نعمتوں کو گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ واپس ٹاپک پہ آ رہے ہیں, کہتا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ فیصلے کا ایک دن متعین ہے بھائی. سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کا دن متعین ہے. یہ تم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ یہ نعمتیں جو تمہیں دی ہیں یہ ہمیشہ نہیں جانے والی ہیں. ایک جگہ پر آ کے انہوں نے ختم ہو جانا ہے, کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا اور میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان جو نعمتوں کو ہے کس طرح استعمال کیا, کس طرح اللہ کا شکر کیا. کیا تم نے ان نعمتوں کو کھا کر جو توانائی اور جو تندرستی تمہیں ملی, کیا تم نے اس سے دین کا نام روشن کیا, اللہ کے نام کو پھیلایا؟ کیا آپ نے دین کی دعوت کی, تبلیغ کی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کو, ان سب بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروانے کے بعد اس ٹاپک پر واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل نفس ذائقۃ الموت بھی تو ہے نا, اب آپ نے مرنا بھی تو ہے. اور وہ مرنا کیا ہے؟ وہ مرنا یہی ہے ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ وہ ایک دن متعین ہے, موت کا بھی اور آخرت کا بھی. اب پیچھے ساری بلیسنگز کا ختم ہو گیا, اب آخرت کا ایپیسوڈ اللہ تعالیٰ چلانے لگے ہیں. ایک ایسا ایپیسوڈ ہے جس کو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم غور سے اس کو سنیں اور غور سے اس کو گراسپ کرنے کی اور ابزارب کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے دل میں ڈر بیٹھنا چاہیے. اگر اس کے ان چیزوں سے ہمارے اگر دلوں میں ڈر نہیں بیٹھتا اس ایپیسوڈ سے جو آگے بھی چلنے والی ہیں, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی بلیسنگز اور ساری مزے کی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ عالم برزخ, عالم آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں, کہہ رہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, کہ اس دن ینفخ جب پھونکا جائے گا سور. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک آلہ ہے جس کو وہ پھونکیں گے. اس سے پہلی پھونک جب ہوگی, پہلا سور پھونکا جائے گا, اس میں سب لوگ, سب مخلوق مر جائیں گے. اس کے کچھ عرصے بعد پھر جو دوسرا پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فتأتون افواجا, تو تم آؤ گے فوج در فوج, سب اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے, جہاں پر بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ اٹھ کے پھر آنا شروع کر دیں گے اور چل کر میدان حشر کی طرف جمع ہو جانا شروع کر دیں گے. تو اب جو فتأتون افواجا ہے نا, وہ حضرت معاذ بن جبل کی ایک حدیث ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فتأتون الافواجا کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار تم نے بہت بڑے معاملے کے بارے میں تم نے پوچھا ہے معاذ, اور اپنی نظروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکا لیا اور جھکانے کے بعد کہا کہ 10 قسمیں ہیں جن کو مسلمانوں سے الگ کیا جائے گا جو آئیں گے سارے. ان میں 10 ٹائپ کے لوگ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ ایک ایسے ہوں گے جو بندر کی صورت والے ہوں گے, ٹھیک ہے. دوسرے ایسے ہوں گے جو سور کی صورت والے ہوں گے, اور تیسرا جن کی ٹانگیں جو ہیں ان کے کندھوں پر ہوں گی اور منہ کے بل گھسٹ کر وہ آ رہے ہوں گے. یہ تیسری قسم ہوگی. بعض اندھے ہوں گے اور بعض بہرے اور گونگے ہوں گے, اور بعض ایسے ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور ان کی زبان ان کی سینے تک لٹک رہی ہوگی اور ان کی جو اندر سے پیپ اور ان سے خون نکل رہی ہوگی. ایسے لوگ بھی آئیں گے. اور بعض ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے, اور بعض ایسے بدبودار ہوں گے کہ جن سے دیکھ کر انسان کو نفرت اور گھن آئے گی, اور بعض ایسے ہوں گے جن کو تارکول کے جبے پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ 10 قسم کے لوگ ہیں. تو پھر بتایا نبی کہ جو بندر کی صورت والے ہوں گے نا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بندر کی صورت والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ شکایت لگانے والے, چغل خوری کرنے والے. مطلب ایک ایسا گناہ جس کو ہم معاشرے میں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں پر دیکھو جب وہ قیامت ہوگی فتأتون افواجا ہوگا تو چغل خور جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو بندر کی صورت میں آ رہے ہوں گے. اچھا, سور کی صورت میں کون آئے گا؟ جو حرام کھاتے ہیں, حرام کھانے والے. اور بعض کی جو ٹانگیں ہیں ان کے کندھوں پر ہوں گے گھسٹ وہ کون ہوں گے؟ وہ سود خور ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اندھے جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو اپنی من مانی پہ فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بعض بہرے اور گونگے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو اپنے اوپر اترانے والے, فخر کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض جو اپنی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹنے والے نا, یہ پتہ ہے کون ہوں گے؟ اور جن کی زبانیں جو ہیں ان کے سینوں تک آئیں, یہ وہ قاضی ہوں گے اور وہ علماء ہوں گے جو تقریریں تو کرتے ہیں
لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض کو آگ کے تنوں پہ سولی دی جائے گی، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ جو بادشاہ اور حاکم کے پاس جا کے جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں، ناحق شکایتیں لگا کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو بدبودار لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں شہوت اور لذات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بد نظری کرنا کیا ہے؟ کسی مرد کا کسی عورت کی طرف دیکھنا، یہ شہوات سے لذت اٹھانا ہو گیا، زنا کرنا ہو گیا، یا کسی عورت کا کسی مرد کی طرف دیکھنا، بے پردگی پھیلانا، یہ ساری چیزیں شہوات اور آپ کی لذت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بدبودار لوگ ہوں گے بہت۔ ٹھیک ہے، تارکول والے کون ہوں گے؟ جو تکبر کرتے ہیں اور اپنے اوپر فخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ وَفُتِحَتِ مطلب کھولا جائے گا آسمان کو، فتحت کھولا جائے گا، السماء آسمان کو، فکانت ابوابا اور وہ دروازے ہو جائیں گے، ان کے ڈورز بن جائیں گے، یہ جیسے بھی اس کی کیفیت ہوگی وہ ایسا ہوگا جیسے ایسا لگے کہ جیسے کہ اس میں دروازے ہوں گے۔ اب پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیکیور آسمان کی بات کر رہے ہیں، شدادہ مضبوط، سب اشدادہ کہ 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ دیکھو اس آسمان کی طرف کوئی پھٹن ہے، کچھ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی پاور دکھائیں گے کہ اتنا بڑا آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑ دیں گے، اور پھاڑیں گے تو اس میں سے کیا نکلیں گے؟ اس میں سے دروازے نکلیں گے۔ یہ وہی مضبوط آسمان ہے جو اللہ نے ہی بنایا، اور اللہ ہی کی پاورز میں اس مضبوط آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ پھٹ جائے گا، اور عالم آخرت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور اس میں سے دروازے کھلیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو دروازے کھلیں گے یہ فرشتوں کے لیے ہوں گے، اور فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے آخرت میں ہم دیکھیں گے کہ سارے آسمان میں جو چیزیں ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی ہمیں، اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے فرشتے اتر رہے ہوں گے اور حساب کتاب کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری اس میں بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، پھٹنے کا جو ہے نا لفظ ہے اس میں، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ کہ آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا، السماء انشقت اذا السماء انفطرت، تو یہ آسمان جو ہے قیامت کے روز پھٹ جائے گا، ایک عجیب سما ہوگا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں، اور اب وہی دیکھیں نعمتیں جو پیچھے اللہ نے گنوائی تھی نا، انہی نعمتوں کو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز ان کا کیا حال ہونے والا ہے، جو تم کو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ تمہیں میں پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ، تو دیکھ لو میں نے کتنی بڑی چیزوں کو بنایا اور ان کو ختم کیا، اور دوبارہ میں ان کو پیدا بھی کروں گا، پھر ان کو کھڑا بھی کر دوں گا میں۔ تو پھر وہی چیزیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، ٹھیک ہے نا، فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ سراب بن جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مضبوط پہاڑ جن کو میں نے میخے بنایا ہوا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال سے وہ ایسے ریزہ ہو جائیں گے کہ پاؤڈر بن جائیں گے، جیسے ریت کے پاؤڈر نہیں ہوتا جب ہوا میں دور سے دیکھتے ہیں تو چمک رہا ہوتا ہے وہ ریت، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مراج ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ، کہ کوئی مراج ہے، کوئی سراب ہے پانی کی طرح کا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی مضبوط پہاڑ ہے، یہ وہی مضبوط پہاڑ ہیں جن کے بارے میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اب یہی مضبوط پہاڑوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا کہ الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی جو پاورز ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، کہ یقین جانو کہ جو جہنم ہے یہ گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اوپر، کہ گھات لگانا کا سم تھنگ آپ کو پتہ نا، جب اینمی ایمبوش کرتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اینمی جو ہے کہاں سے آنے والا ہے، کس طرح حملہ کرنے والا ہے، اور یہ انسان اپنی مستی میں، جیسے ہرن ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے ہرن جب جنگل میں یہ ولڈرنیس میں ہوتا ہے اپنی مستی میں کھا رہا ہوتا ہے، ادھر چھلانگ ادھر چھلانگ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شیر جو ہے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اس کے، لیکن وہ مستی میں اپنی کھائی جا رہا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر ہی وہ شیر آتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور گردن سے دبوچ لیتا ہے اس کو۔ تو اس طرح یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ جو جہنم ہے نا، اٹ ہیز ایمبوشڈ اس، یہ اس نے ہماری گھات لگائے ہوئے یہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ when they forgot the warnings، جو warnings میں ان کو دیتا رہا، بار بار دیتا رہا، they forgot، تو میں نے کیا کیا، I opened for them the gates of everything pleasant things، تو they started enjoying، اپنی مستی میں لگے رہے دنیا میں، اور میری جو blessings تھی ان کو استعمال کرتے رہے، شکر نہیں
کیا اس کے اوپر کچھ بھی. تو پھر کیا کیا, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ فرحوا بما, کہ جب اس میں وہ مزے میں لگے ہوئے تھے نا, جب ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے, اخذناہم, میں نے ان کو اچانک پکڑ لیا, بغتتاً, اچانک سے, فاذا ہم مبلسون, اور وہ ایسے ہکا بکا ہو کے رہ گئے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا جہنم کانت مرصادا, کہ جو جہنم ہے گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للطاغین مآبا, ٹھیک ہے, جب آپ کا فیصلہ ہو گیا اور جہنم میں انسان چلا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للطاغین مآبا, کہ بھئی ان کا جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہو گیا, مآبا, ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ریبیلیس لوگوں کا جو فائنل ڈیسٹینیشن, جو فائنل ٹھکانہ ہے, جو فائنل گھر ہے ان کا, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ دوزخ ہوگا, وہ جہنم ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو, اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے, اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہوں گے, انسان ہوں گے, اور کون ہوں گے, پتھر ہوں گے. اور اس کو گارڈ کون کر رہے ہوں گے, ایسے فرشتے گارڈ کر رہے ہوں گے جو بہت سخت ہیں, جو بہت سخت ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وتفور, کہ جب ان کو فوج در فوج جو ہے ان کو ڈالا جائے گا نا اس آگ میں, تو وہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ چنگھاڑے مارے گی, وہ دہاڑے مارے گی جب ان کو ڈالا جائے گا, اور وہ جوش میں آ جائے گی. جتنا ڈالیں گے اتنا وہ جوش میں آئے گی, اتنا وہ تکلیف پہنچائے گی. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لابسین فیہا احقابا. اب یہ ایک بہت خطرناک بات ہے جس کو سوچنا چاہیے انسان کو, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ میں نا, اس دوزخ میں جہاں پر وہ جائیں گے, وہ پتہ ہے کتنا وہاں پر رہیں گے, لابسین فیہا احقابا, کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. احقاب حقبہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ایک طویل عرصہ, پے در پے آیا, اس کے بعد نیکسٹ طویل عرصہ, اس کے بعد نیکسٹ طویل عرصہ, اور نہ ختم ہونے والا ایک غیر لامتناہی سلسلہ, کہ خالدین فیہا ابدا. کہ اب سوچیں کہ ایک انسان جب دوزخ میں جائے خدا نہ خواستہ, اور اس کے بعد وہ کب تک وہاں رہے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو جو کفر کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, ایسے لوگ جن کو بتانے کے باوجود بھی ان کو چیز سمجھ میں نہیں آتی, ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان ہیں جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں, جو ماڈرن اور لبرلز ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں, ان کو بتایا جاتا ہے, بتانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ڈاروینزم پہ وہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو پاسبل نہیں ہے یہ چیز, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ غیب ہے. اب خود سوچیں کہ کتنا بڑا رسک ہے ان کے لیے, کہ بھائی آپ جس جگہ میں جانے والے ہیں اس جگہ میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے, اور وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو بھی گیا نا, تو بس آپ سوچیں کہ اس کی جو حالت ہونے والی ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. اب اس میں کیا ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو میں نے آپ کو اتنی بلیسنگز دی نا, لیکن آپ نے اس کا شکر نہیں کیا. اب چلو میں آخرت کے آپ کا جو ٹھکانہ ہے نا, اس کی جو میں آپ کو چیزیں کھلانے پلانے والا ہوں نا, وہ ذرا آپ دیکھ لیں. تو اللہ کہتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. لا یذوقون, کہ وہ نہیں چکھیں گے اس میں, مطلب اس دوزخ میں, بردوں, ٹھنڈک کو, ولا شرابا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی پیچھے جو میں نے آپ کو جو بلیسنگز کے بارے میں بتایا, کہ آپ کو میں نے کیا دیا تھا, میں نے آپ کو سن دیا تھا, اور اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ کتنی زیادہ ہے اس کی, بلینز اینڈ ملینز کے حساب سے, سینٹی گریڈ کے حساب سے 150 ملین سینٹی گریڈ کے حساب سے اس کی ہیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا اللہ نے سراج وہاجا. پھر اللہ نے موسرات کا بتایا, کلاؤڈز کے بارے میں. پھر اللہ نے جنات الفافا کے بارے میں بتایا, آپ کو کراپس کے بارے میں بتایا, حبا و نباتا کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری بلیسنگز تھی نا, یہ ماڈریشن میں نے ان کو رکھا ہوا تھا آپ کی کمفرٹ کے لیے. میں نے ان کو ماڈریٹ بنایا ہوا تھا, ماڈریشن تھی ان میں. کیا تھی, اعتدال میں نے آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اس سے انجوائے کریں, آپ کمفرٹیبل لائف گزار سکیں. لیکن اب کیا ہونے والا ہے, اب اس کی ماڈریشن اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ کو ختم کر رہے ہیں, اور
دوزخ میں اللہ تعالیٰ اس کے جو ہیٹ لیول ہے نا اس کو فل پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو دنیا میں جو نعمتیں ملی تھیں, سن کی نعمت فار ایگزامپل تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے کمفرٹیبل زون میں رکھا ہوا تھا. اب اس کو 100% پہ جب آپ لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سخت گرمی لگے گی, انسان جلنا شروع ہو جائے گا. اس کی لو اور اس کی حرارت سے انسان کا جسم جو ہے کیا کرے گا؟ گرم ہو جائے گا. اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کو پھر تھرسٹی ہو جائے گا, وہ اس کو پیاس لگنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس کی زبان جو ہے سوکھ کر کانٹا ہو گئی. اب اس کو فیل کر رہا ہے نا اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کیا فذوقوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذوقوا ذوقا کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یاکلونی کا کہ وہ کھائیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا چکھیں گے, کیونکہ چکھنے میں آپ کے زبان کا بھی عمل دخل ہے اور آپ کی پوری باڈی کا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہیٹ ہے وہ آپ کی باڈی فیل کرے گی, اس کو چکھے گی, اس کی باڈی فیل کرے گی. ٹھیک ہے نا. آگے پھر جب آپ تھرسٹ آپ کو ہوگی, آپ کو جب پیاس لگے گی انسان کو, گناہ گار آدمی کو, تو پھر کیا ہوگا؟ شرابا, اور نہ ہی اس کو پانی ملے گا ایسا پانی جو کمفرٹیبل زون پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہوا تھا, ایک اچھے اعتدال میں رکھا ہوا تھا, وہ والا پانی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ اگلی سورت آیت میں بتائیں گے. آیت نمبر 25 میں الا حمیما وغساقا. دیکھیں اس کو, سوچیں اس چیز کو, اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں کہ انسان دوزخ میں ہے اور اس کے اندر دوزخ کی جو لو ہے, دوزخ کی جو گرمی ہے, اس کی وجہ سے, ہیٹ کی وجہ سے اب پیاس لگ رہی ہے اس کو بہت زیادہ, وہ پانی مانگے گا. تو جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا, سوائے گرم پانی اور پیپ اور لہو کے اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اب پیاس سے اس کی بری حالت ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے لو پیو, وہ جو نعمت تمہیں میں نے دنیا میں دی تھی تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا, تمہیں بلیسنگ میں نے دی تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا, اب تم دوزخ میں آئے ہو, یہ تمہاری سزا ہے, یہ پانی لو اور پیو. وہ جو اپنے منہ کے قریب لائے گا, اب اس کو پتا ہے کہ یہ گرم ہے, کھولتا ہوا ہے اور خون اور پیاس ہے, لیکن اتنی اس کو پیاس لگی ہے کہ اس کو منہ کے قریب لائے گا تو اس کا منہ جھلس جائے گا اور جھلس کی اس کی سکن اور اس کی کھال اترنا شروع ہو جائے گی, لیکن وہ پھر بھی پیے گا کیونکہ پیاس اتنی زیادہ لگ رہی ہے. جب وہ پیے گا تو اس کی آنتڑیاں کٹ کٹ کے باہر گرنا شروع ہو جائیں گی. کتنی ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ جو انسان جہنم میں اس کو جو ہے نا دی جائیں گی. اور ہمارے جو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہماری جو داڑھ ہے نا, داڑھ وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی اور ہماری سکن ہے کلومیٹرز میں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے ہوگی کہ گناہ گار آدمی جو ہے, گناہ گار بندے کی سکن جو ہے کلومیٹرز میں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ بنائی ہوئی ہے دوزخ جہنم کی, وہ اس باڈی کو تو ایک سیکنڈ میں فریکشنز میں ختم کر دے گی. تو وہاں پر ایک ایسی باڈی آپ کو, انسان کو دی جائے گی, گناہ گار کو دی جائے گی کہ جس کو جلنے میں بھی ٹائم لگے گا. تھک سکن ہوگی, جو جب اس کی سکن جل کے وہاں سے شروع ہوگی, جلنا شروع ہوگی اور ختم ہوگی تو پیچھے سے نئی سکن آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ سکن ختم ہونا شروع ہو جائے گی میں اس کو نئی سکن سے بدلوں گا, اس کو تکلیف ہوگی میں اس کو نئی سکن سے بدلوں گا. تو یہ کتنی ایک عجیب سی تکلیف دہ جو ہے نا, ایک انسان ایک مشکل میں اپنے آپ کو ڈالے گا صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا, بار بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, لیکن انسان سمجھا نہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کے جزاء وفاقہ کہ اللہ کہتا ہے یہ پورا بدلہ ہے آپ کو جو دیا جائے گا, یہ پورا بدلہ ہے جو آپ کے کفر کا, آپ کے شر کا دیا جائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کیونکہ انسان جو ہے جب وہ کفر کر رہا ہوتا ہے, اس مستی میں وہ کفر کرتا چلا جاتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے. موت اس کو آ کے روکتی ہے زبردستی اس کفر سے. اگر موت نہ ہوتی تو وہ چلتا رہتا اس کفر میں, اس نافرمانی میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھی ایسا ہی پورا بدلہ دوں گا, جو تمہیں عذاب دیا جائے گا وہ بھی چلتا ہی رہے گا, وہ بھی بڑھتا ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ تم رکے نہیں اس چیز سے اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ آپ کو جو میں نے کہا تھا نا کہ اما یتساءلون, واپس اس میں جائے, اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, کہ you will find out, ثم کلا سیعلمون, you will find out, and now you have found out. اب جب کہ تم دوزخ میں ہو تو you have found out, کہ جو میں تمہیں پیچھے میں نے بتایا وارننگ دی تھی کہ تم you'll find out, اب تم نے فاؤنڈ آؤٹ کر لیا, اب تمہیں پتہ چل گیا کہ تم میری نافرمانی کرتے تھے اور تم ایسا کفر کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا, کہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. انہم کانوا, کہ وہ نہیں, لا یرجونا, کہ امید نہیں رکھتے تھے, وہ امید نہیں رکھتے تھے کس چیز کی, کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے. بھائی چھوڑو یہ ایسی باتیں, عجیب باتیں کر رہے ہیں جی آپ, ہاؤ از دیٹ پاسبل,
کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں عذاب دیا جائے گا، جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ایسی یہ کہتے ہیں، اور یہ اگنوسٹک اور جتنے بھی لوگ ہیں کفار ہیں مشرکین ہیں وہ یہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تمہیں امید نہیں تھی نا کہ جو ہے تمہیں یہ حساب کتاب کا دن ہوگا، تو چلو آج پھر جو ہے نا تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور تم نے یقین بھی کر لیا کہ جو تمہیں بتایا گیا تھا کہ حساب کتاب کا دن ہوگا وہ آج جو ہے آ گیا وہ دن. تو آج الحمدللہ ہم نے 27 آیات کی ہیں، کافی زیادہ آیات بھی ہو گئی ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم باقی آیات کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد انسان کو سوچنا چاہیے، ہمارے لیے سبق ہے یہ کہ اس دنیا میں ہمیں موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بلیسنگز اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ اتنی جو بلیسنگز ہمیں دے رہے ہیں وہ یاد کرا رہے ہیں کہ دنیا میں میں نے آپ کو یہ بلیسنگز دے دی ہیں، دیکھو اس بلیسنگز میں کیا ہے کہ آپ میرا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نا، آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا. اگر آپ میرے کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید، میرا عذاب بہت سخت ہوگا، میری پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے شکر کریں جو بھی میں نے آپ کو دیا ہے، جس حال میں بھی ہیں آپ نے شکر کرنا ہے. امیر آدمی غریب کو دیکھ کے شکر کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے مال و دولت دی. غریب آدمی امیر کو دیکھ کے شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مال کے فتنے سے بچایا. یہ جو مال اور دولت ہے اس کے فتنے میں اگر میں پڑ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سوال جواب حساب کتاب زیادہ دینا پڑتا اور مجھے ہو سکتا ہے کہ دوزخ جانا پڑتا. تو ہر شکر کا اپنا انداز ہے، یعنی کہ ہر حال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. آپ کے پر جیسی بھی کنڈیشنز ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ نے ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے تعریف کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو حال اور یہ جو بھی آپ انسان کے اوپر آتے ہیں یہ اس لیے آزمائش ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ شکر ادا کرتا ہے اور کون سا بندہ جو ہے نا میرے ساتھ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ آیتیں بہت سخت ہیں کیونکہ اما پارہ میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا اور صورتیں ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جو ہمیں بار بار اس چیز کے پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ بھئی آخرت کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اور اس دنیا میں ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہم اچھے کام کر سکیں. جزاک اللہ فار جوائننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.